راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، بعض طالب علم یا دیگر نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی باتوں پر بہت ہی ذمہ داری سے عمل کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان، ایسے طالب علم ترقی بھی کر جاتے ہیں۔ چند سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اچھے مقام پر ہوتے ہیں، خود بھی خوشحال ہوتے ہیں اور اپنے گھرانوں کو بھی خوشحال بنا دیتے ہیں۔ اسی کے برعکس کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے، اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شامل نہیں کرتے اور سمجھتے یوں ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان پھر چند سالوں کے بعد زندگی میں بہت زیادہ دکھ اٹھاتے ہیں، چاہے تعلیمی میدان ہو، چاہے کاروباری میدان ہو، چاہے ازدواجی زندگی کا معاملہ ہو۔ اساتذہ اور بزرگ تو مخلص ہوتے ہیں، وہ تو کبھی بھی کسی کی تباہی نہیں چاہتے، لیکن جس کو وہ سمجھا رہے ہیں، جس کے لیے وہ مخلص ہیں، اب اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی بن کر دکھائے۔ اگر وہ ان کی باتوں کو سن لیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو پھر جب وہ تباہی کے عالم میں ہو اور دیکھنے والے یہ سوچیں کہ شاید اس کے اساتذہ اچھے نہیں تھے، انہوں نے اسے سمجھایا نہیں، یا اس کے بزرگوں نے اس کی رہنمائی نہیں کی، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ بہت سے لوگ جن کو ہم ناکامی میں دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو اچھے گائیڈ نہیں ملے، تو جناب ہر کسی پر یہ بات صادر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے اچھے رہنما اس شخص کو ملے، لیکن اس نے ان کی نہ مانی۔ اسی طرح خدا بھی ہمیں انتباہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے خدا ہمیں سمجھاتا ہے، اپنے کلام سے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ تباہی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ابھی میں حسب معمول شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ میسیج ہمیں موصول ہوا ہے محمد عبداللہ باجوہ، شفاقت علی باجوہ، شاہم علی باجوہ، عاریہ فاطمہ، مریم شفاقت اور طیب باجوہ کی جانب سے۔ آپ نے لکھا کہ PCRM پروگرام راہ زندگی عظمیٰ یونس صاحبہ نے پیش کیا، جو بہت اچھا تھا۔ آج کا موضوع تھا ہمارا معاشرہ، اور آج کا حمدیہ کلام بہت اچھا تھا اور ٹریک بہت ہی مزے کا تھا، سن کر دل خوش ہو گیا، اور ڈرامہ بہت اچھا تھا اور سیگمنٹ میں بہت کچھ بتایا گیا۔ عظمیٰ یونس صاحبہ نے پروگرام بہت اچھی طرح پیش کیا، سن کر بہت اچھا لگا، شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ جو اگلا میسیج ہے وہ ہے اسد مراد صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے بلیدہ، ضلع کیچ، صوبہ بلوچستان سے۔ لکھتے ہیں PCRM کی جانب سے پروگرام راہ زندگی میں سیگمنٹ قدرت کے کرشمے میں مچھلی کے بارے میں بتایا گیا۔ واقعی مچھلی قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
समुंदर में लाखों इकसाम की मछलियां पैदा की हैं। हर एक अपनी शक्ल, रंग, साइज और आदत में मुनफरिद है। मछलियां समुंदर में सांस लेने के लिए गलफड़ों का इस्तेमाल करती हैं। ये निजाम अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि पानी के अंदर भी जिंदगी मुमकिन बनाई। इसी तरह आप ये कहते हैं कि मछली इंसानी खुराक का अहम हिस्सा है। इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत, खास तौर पर प्रोटीन और ओमेगा 3 सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वाकई मछली अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा है जो न सिर्फ समुंदर को जिंदगी बख्शता है बल्कि इंसानों को रिज्क, हुस्न और हैरत भी अता करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई असद मुराद, आपने बड़ी तफसील से हमें मैसेज किया है। सदा खुश रहें। इसी तरह से फेसबुक पर हमारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स किए और हमें लाइक किया। उनमें है प्रिंस अफजल शाहीन साहिब, जिन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया। महर गुलाम शबीर साहिब, उन्होंने कहा कि दिलों पर राज करने वाला प्रोग्राम राह जिंदगी। आरजे सफदर शाह ने कहा कि उम्दा और शानदार प्रोग्राम। अब्दुल गफूर कैसर साहिब ने कहा अस्सलामु अलैकुम। सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावलनगर से अब्दुल गफूर कैसर, चौधरी फहीम नूर, गुलाम सरवर बलोच, ताहिर मुनीर ताहिर, अमजद खान और राना हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह से खुश रहिए, सलामत रहिए और मेरी दुआ है कि आप सब की दोस्ती भी हमेशा हमेशा कायम रहे। हाफिज नईम अहमद साहिब ने भी प्रोग्राम को लाइक किया और इसी तरह से सजाद अहमद ने भी प्रोग्राम को लाइक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। इसी के साथ हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ताला की परवरदिगारी यूं तो कायनात की हर शय से अया है, लेकिन खुश रंगों खुशनुमा फूल कुदरत की खूबसूरती का बेहतरीन मजहर है। कुदरत ने फूलों में ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि खुशबू भी पैदा की है जो दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है और इसके साथ साथ माहौल को भी बेहद खुशगवार बनाती है। और आज हम कुदरत के जिस करिश्मे की बात करने जा रहे हैं वो है फूल। रंगों की बहारें बखेरते और खुशबू लुटाते फूल इस कायनात का असल हुस्न है, जो जमीन का जेवर ही नहीं बल्कि घरों की शान और महफिलों की खूबसूरती की अलामत भी है। फूलों के रंग में जादू है और फूलों की रंगीनी इंसान की आदत, मिजाज और शख्सियत पर खासी हद तक असरअंदाज होती है। यूं तो पूरी दुनिया में फूलों के बागात हैं, लेकिन हॉलैंड इस सिलसिले में आलमी शोहरत रखता है। हॉलैंड को ये एजाज भी हासिल है कि वो दुनिया भर में फूलों की नुमाइश का एहतमाम करता है। अगर हम फूलों की बात करें तो एक ही फूल की कई किस्में हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे फूलों की बात करेंगे जो अपनी किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हैं, जिनमें सबसे पहले आता है गुले दाऊदी। ये जापान का कदीम फूल है। ये मुख्तलिफ अशकाल और रंगों की बदौलत अपनी मिसाल आप है। दरअसल ये कुदरत का हसीन तोहफा है जिसकी वजह से माहौल में खुशबुएं और तरोताजगी बिखरती है। गुले दाऊदी सिर्फ 40 दिन की मुख्तसर मुद्दत के लिए ही खिलता है। इसके फूलों से आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। हम कुदरती माहौल से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास फूलदार पौधे उगाएं तो ये हमें कुदरत का एहसास दिलाते रहेंगे। गुले दाऊदी खिज़ां और इब्तदाई मौसम सरमा का अहम फूल है। इसके कई रंग और किस्में हैं। इस वक्त दुनिया भर में इस फूल की तकरीबन 5000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। चीन में एक खास त्योहार पर गुले दाऊदी से मशरूब तैयार किया जाता है और फिर घरों से बाहर गुले दाऊदी की क्यारियों के पास बैठकर इस मशरूब को पिया जाता है। गुले दाऊदी की पत्तियों को चाय की पत्ती के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी पत्तियां तकियों में रुई के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। ऐसे तकिए मौसम गर्मा में अपनी खुशबू के बाइस रूह को ठंडक और फरहत पहुंचाते हैं। चूंकि गुले दाऊदी के बीज नहीं बनते तो इसलिए इसकी झाड़ी को ही अगले मौसम के लिए रखना होता है। फारसी और उर्दू शायरी में गुले दाऊदी को बहुत ज्यादा मौजू बनाया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे फूल हैं जो अपनी अपनी खूबी की वजह से खास अहमियत रखते हैं। इनमें से एक कॉर्न फ्लावर है। इसको हम चाय के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फूल हमारे जिस्म के लिए भी जरूरी है। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से महफूज रखता है और इसके साथ साथ मैदे की खराबी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और फूल बेनाम हिबिस्कस है। इस फूल को पूरी दुनिया में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फूल हमारे निजाम को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसी तरह से कुदरत की खूबसूरती में इजाफा करने वाला एक और फूल इंडियन लोटस है। ये फूल पानी में पाया जाता है
اور یہ انڈیا کا قومی پھول ہے. اس پھول کی پتیوں کو بخار اور ہیضہ کی صورت میں علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اب جس پھول کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری گرد و نواح میں عام پایا جاتا ہے اور وہ پھول ہے سن فلاور. اس کے بیج وٹامن، فاسفورس، میگنیشیم اور دوسرے منرلز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے بیج کو ہم ڈرائی فروٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ہمیں ڈائجیشن میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر کی بیماری سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے. ایک اور بہت ہی خوبصورت پھول لیوینڈر کا پھول ہے جسے اپنے گھر یا گارڈن میں لگا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس سے حاصل ہونے والے تیل کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ زخم کو بھرنے اور ٹھیک ہونے میں بھی مدد دیتا ہے. پھولوں کو ہم خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شہد بنانے میں بھی پھولوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ شہد کی مکھیاں پھولوں پر سے ہی رس لیتی ہیں اور پھر شہد تیار ہوتا ہے. حکیم جو دوائی دیتے ہیں وہ بھی پھولوں ہی سے تیار ہوتی ہے. تیل بنانے کے لیے بھی پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے. پرفیومز جو ہمیں اچھی خوشبو کا احساس دلاتے ہیں ان کو بنانے کے لیے بھی پھولوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. میک اپ بنانے کے لیے کئی ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک اہم جز پھول ہیں. یہ ہماری جلد کو تر و تازہ اور دلکش بناتے ہیں. پھولوں سے مالا اور ہار بھی بنائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کو شادی بیاہ اور خاص تہوار کے موقع پر سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھول ایک خوشی کی علامت بھی ہیں اور ان کو ہم تحفے کے طور پر بھی دوسروں کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غم کے موقع پر کسی کو تسلی دینے کے لیے بھی پھول کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ مریض کی عیادت کو جائیں تو ہم پھول لے کر جاتے ہیں. ہم پھولوں کو بہت سارے موقعوں پر اور بہت سے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. پھول قدرت کا ایسا کرشمہ ہے جو ہمیں خوشی، خوشبو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمیں خدا کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہماری زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے اتنا پیارا تحفہ پھولوں کی صورت میں دیا ہے. ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے. یقیناً آپ سبھی کو پسند آیا. جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سمجھانے والے تو سمجھاتے ہیں لیکن اگلے شخص کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کی بات پر عمل کرے. کل کو جب وہ کسی بھی طرح کے مشکل حالات میں پھنس جائے تو دیکھنے والا پھر سمجھانے والے کو الزام نہ دے. اب اسی طرح سے ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے جب ہم بچپن میں تھے. وہ یہ تھی کہ ایک طوطا تھا اور اس کا جو مالک تھا وہ اسے سمجھاتا تھا کہ طوطے باغ میں نہیں جانا، وہاں مالی پکڑ لے گا. اب طوطے نے اس بانی کو رٹ لیا چونکہ طوطا بولنے والا تھا اور وہ بولا کرتا تھا کہ طوطے باغ میں نہیں جانا. اب وہ طوطا جو ہے مالک کے گھر میں رہتا، کھلا بھی رہتا تو کوئی پرواہ نہ تھی. مالک کو یہ لگا چونکہ طوطا اچھی بانی سیکھ گیا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے گھر سے باہر کسی دوسرے کے درخت پر جا کر نہیں بیٹھنا یا جو قریبی باغ ہے وہاں پر نہیں جانا، لہٰذا طوطا وہاں پر نہیں جائے گا. اس لیے وہ ریلیکس ہو گیا کہ اب طوطا محفوظ ہے. لیکن طوطے نے کیا کیا، اسے جیسے ہی موقع ملا وہ اڑا اور جا کر سیدھا باغ میں جا بیٹھا اور وہاں ایک پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر وہ یہی بانی پڑھ رہا تھا کہ طوطے باغ میں نہیں جانا، طوطے باغ میں نہیں جانا. اور وہیں پر اس باغ کے مالی نے اسے پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر قید کر لیا. ہم میں سے بہت سے لوگ اس طوطے کے مانند ہیں. وہ ہر وقت اپنے منہ سے یہ باتیں تو نکالتے ہیں، فلانی چیز گناہ ہے، اگر یہ کیا تو ہم مریں گے، فلانے رستے پر چلیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ برائی کے رستے پر چلتے بھی جاتے ہیں، تباہی کے رستے پر گامزن بھی رہتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ لفظ بھی نکالتے رہتے ہیں کہ یہ رستہ اچھا نہیں ہے، یہ رستہ اچھا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے ایسے لوگ جب اپنے انجام کو پہنچتے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک. جی لسنرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوب اچھے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کی خدمت میں یوتھ ٹاک کے فریش ایپیسوڈز لے کے آتے ہیں. اور ابھی بھی ہم
اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری پیاری بہن قندیل ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور آج ہم ان کے ویوز کو جانیں گے، اور یقیناً وہ بھی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو ان کے جو ویوز ہیں وہ یوتھ کے لیے بڑے ہی معلوماتی ثابت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے بڑے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے۔ تو قندیل، ہم آپ کو پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے اسٹوڈیوز میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور یہ اپرچونٹی دینے کے لیے کہ ہم یوتھ کو جو چیلنجز ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی گفتگو کر سکیں، بات چیت کر سکیں، ڈسکس کر سکیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تو قندیل، جتنا میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں یہ کہ آپ نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس عزم کے ساتھ کہ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کریں اور خاص طور پہ فیمل امپاورمنٹ کے لیے کام کریں، آپ نے اپنی خدمات کامیابی کے ساتھ انجام دی ہیں۔ جب ہم آپ کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا پریشانیاں ہیں جو فیمیلز کو اس ورکنگ کرنے کے دوران جو ہے وہ درپیش رہتی ہیں، انہیں فیس کرنا پڑتی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں؟ آلدو کہ پاکستان کی جو 51% پاپولیشن ہے وہ عورتوں پہ محیط ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ اپنا پورے طور پہ جو اپنا پوٹینشیل ہے وہ نہیں دے پا رہی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اچھی خاصی فہرست موجود ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کیوں ترقی کی دوڑ میں جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ حصہ نہیں لے پا رہی۔ اس میں سب سے بڑی جو پہلی بات آتی ہے، ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہ غریب طبقہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے۔ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جسے ہم کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ اس زمرے میں اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انہیں جو امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے، لرننگ اپرچونٹی ہے ان کی، وہ کم ہے ان کے لیے۔ پھر اس میں جو چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے، پاکستانی معاشرہ، یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور یہاں پہ ہماری فیملی کے جو میل ممبرز ہیں وہ زیادہ تر نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ باہر جا کے کام کریں یا ارن کریں۔ یہ میرے خیال میں بہت بڑی جو ہے نا ایک چیلنج ہے، اور یہ سچائی بھی ہے۔ پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، خاص طور پہ دیہی علاقے، جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ابھی بھی گھر کی چار دیواری میں جو ہے وہ وہیں تک جو ہے نا محیط ہے۔ جیسا آپ نے بتایا ہے کہ 51% جو ہے وہ آبادی وہ فیمل پر مشتمل ہے، جی جی، اور اگر ہم اسے دیکھیں کہ پاکستان میں جو 100% پاپولیشن میں سے صرف 50% جو پاپولیشن ہے اسے آزادی کے ساتھ یا کھل کھلا کر اپنی پوٹینشیل کو یوز کرنے کا موقع ملتا ہے، برعکس اس کے کہ تو 50% جو آبادی ہے ان کے لیے چیلنجز ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں ہمارے کلچر کے سبب سے، اور جو ایک سوشل بائسنس ہے اس کی وجہ سے وہ ڈفرنٹ جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور اگر یہ رکاوٹیں ان کی لائف میں آتی ہیں تو پھر پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا پورا کردار نہیں ادا کر پاتی۔ جی بالکل، اور دیکھیں اگر ہمارا جو نصف حصہ ہے آبادی کا، جو کہ 51% خواتین جو ہیں، اگر وہ گھر بیٹھی رہیں گی، کام نہیں کریں گی، تعلیم حاصل نہیں کریں گی، پاکستان کی اکانومی میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں دیں گی، تو ہم یہ کس طرح سے جو ہے توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ اور جو خواتین جو ہیں وہ کسی طرح سے ان چیلنجز پہ قابو پا کے کنٹرول کر کے آگے آ بھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ورکنگ پلیس میں جو ہے ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، جس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ اگزامپل ہے کہ اگر خاتون اور مرد دونوں سیم کام کر رہے ہیں، سیم ورکنگ آور ہیں، ان کی جاب ڈسکرپشن ہے وہ بھی سیم ہے، لیکن دونوں کو جو معاوضہ ہے وہ برابر نہیں ملتا، اور اگر معاوضہ وہ کسی طریقے سے ایک جتنا لے بھی رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے چیلنجز ورکنگ پلیس میں بہت زیادہ ہیں، جس میں ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے، پھر جو اتھارٹی کا غلط استعمال جو کرتے ہیں میل ہمارے حضرات، میں سب کو بلیم نہیں کری، لیکن یہ فیکٹ ہے اور یہ ایشوز موجود ہیں، سو دیٹس وائی ان کی نشاندہی کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو پھر اس طرح سے یہ جو چیلنجز ہے، جیسے معاوضہ سیم نہیں مل رہا، پھر ہراسمنٹ ہے، سیکشل ہراسمنٹ ہے، وربل ہراسمنٹ ہے، اتھارٹی کا غلط استعمال ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو کے کچھ خواتین جو ہیں وہ سٹیپ بیک کر لیتی ہیں، وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں رہنا چاہتی ہے، جو کہ ہر ایک انسان کا حق بھی ہے کہ اسے ایک سیف انوائرمنٹ ملے، تاکہ جو بھی اس کے اندر ٹیلنٹس ہیں اور جو بھی اس کے اندر ابیلٹیز ہیں انہیں وہ پوری طرح سے استعمال کر سکے، جو کہ نہیں ہو پاتا۔ ایجوکیشن کے مواقع کم ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن زیادہ ہے، اور ورک پلیس پہ بائسنس ہے، کلچرل ایشوز ہیں، تو یہ سارے ایشوز ہیں۔
آلدو کہ پاکستان نے جو ہے وہ بہت زیادہ رائٹس جو ہیں وہ انفورس کرے ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے، ان کے رائٹس ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پہ بات آ جاتی ہے. جی سامعین، اصل بات ہے امپلیمنٹیشن کی، اور ہم جو بھی جو بلیک اینڈ وائٹ میں ورکنگ کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، جب تک ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی اس وقت تک ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے. سو یقیناً ہمیں بھی بطور ایک انڈیویجول پاکستان میں رہتے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اپنے گھرانوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں پاکستان کی اس آبادی کا نصف حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے اسے موقع ایٹ لیسٹ دینا ہوگا کہ وہ آئیں اور آگے اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے دکھا سکیں. تو سامعین، اس یو ٹاک کے ایپیسوڈ کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. امید ہے کہ آج کا پروگرام اچھا رہا، آپ سبھی کو پسند آیا. میرے عزیزوں، جتنے نوجوان ہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کا ہمیشہ احترام کیجیے. نہ صرف سننے کی حد تک بلکہ اس پر عمل کیجیے، چونکہ بزرگ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتے، نہ ہی اساتذہ ہمارا برا چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خطرات سے محفوظ رہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کلام خدا پر ہمیشہ دھیان دیتے رہیں، چونکہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ تباہ ہوں. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کی گرفت میں چلے جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ آزاد رہیں، خوشحال رہیں، راضی بازی رہیں. تو اس لیے ہم خدا کے احکامات کو بدل و جان مانیں، ان پر عمل کریں. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. تیری رحمتوں کے دروازے ان تمام لسنرز پر کھلے رہیں. اور میں درخواست کرتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. تیری منت کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں جھگڑا ہے تو وہ جھگڑا اس کے گھر میں سے ختم ہو جائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، آپ پروگرام کا پتہ اور پروگرام میں کال یا میسج کے لیے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے. خط لکھ کر پوسٹ کرنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. کال یا میسج کے لیے نمبر ہے 0316 74 77 655 یعنی 031674777655. اسی طرح سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، اور PCRM TV کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے. ہم منتظر رہیں گے جناب آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.